ایک باپ اپنے بچوں سے رخصتی لے کر کے گیا ہے، آج چند بچوں نے اپنے باپ کا ساتھ چھوڑا ہے، اس لیے عظمت والدین کے متعلق چند باتیں صرف اسی طریقے سے میں آپ سے کر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیری رب کا حکم ہوا اللہ تعبدو، تم کسی کی عبادت نہ کرو الا اِيَّاهُ، سوائے ایک معبود حقیقی کے، سوائے ایک پروردگار کے، سوائے ایک رب لم یزل کے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، کسی کی وندنا مت کرو، کسی کی پرستش مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو سوائے ایک پاک پروردگار کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر دیکھا جائے سب سے زیادہ اگر کوئی ستائی جانے والی ذات ہے وہ بوڑھے ماں باپ کی ذات ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کو ٹورچر کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، میاں وہ بوڑھے ماں باپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آج بوڑھے ماں باپ تنہائیوں میں جا کر کے سسٹیاں لیا کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کر کے رویا کرتے ہیں، تنہائیوں میں جا کر کے گریاؤ زاری کیا کرتے ہیں۔ بچے کو جوانی کا پروان چڑھایا تھا، بچے کو جوانی کا پروان چڑھانے کے بعد اللہ نے خوشی کا موقع بصورت شادی عطا فرمایا تھا، پیاری سی دلہن گھر لے کر کے آئے تھے کہ بچہ اور اس کی آنے والی دلہن ہماری بزرگی کا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ادھر نکاح ہوا ہے، ادھر دلہن آئی ہے، اب بیٹا باپ سے الگ طریقے سے گفتگو کرنے لگا ہے، باپ سے الگ انداز میں باتیں کرنے لگا ہے، باپ کا اور ماں کا چولہا الگ جل رہا ہے، بیٹے کا اور آنے والی بہو کا چولہا الگ جل رہا ہے۔ 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، جبکہ خود صحیح طریقے سے ماں باپ نہیں چل پاتے ہیں، ماں باپ الگ بچوں سے کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو کتنے ایسے گھر مل جائیں گے، آپ کو کتنے ایسے پریوار مل جائیں گے جہاں پر ماں باپوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، ان کا کوئی منصب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن دیکھیں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اپنی عبادت کے فوراً بعد، اپنی عبادت سے متصل کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اے قرآن، تو نے اتنی رہنمائی فرمائی ہے، تو نے اتنا کچھ بتلایا ہے، آگے کی رہنمائی تو ہی فرما۔ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ماں باپ سے کس طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے، ماں باپ سے کس طریقے سے کلام کرنا چاہیے، ماں باپ سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ تو قرآن بولتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں میں کا ایک یعنی ماں باپ میں کا ایک یا وہ دونوں ہی ماں باپ ہی بزرگی کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی کہ اب ان کے آخری ایام چل رہے ہوں تو ان سے اونچی آواز میں گفتگو کرنا دور کی بات ہے، ماں باپ سے بد کلامی کرنا بہت بڑی بات ہے، ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آنا یہ بڑی جرأت کا کام ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، تم ان سے کلمہ تعفیف تک نہ کہو، تم ان سے اف تک نہ کہو، بلکہ کیسی گفتگو کریں، مولا کس طریقے سے کلام کریں، مولا کس طریقے سے بات کریں۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے، ان سے نرم گفتگو کرنی چاہیے، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے عاجزی کا بازو اس طریقے سے بچھا دے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر مولا تو ان دونوں پر اس طریقے سے رحم عطا فرما، جس طریقے سے ایام طفولیت میں، جس طریقے سے بچپنے کے عالم میں اے میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا تھا، اسی طریقے سے تو ان پر رحم عطا فرما۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، آج بچہ بولنے کے قابل کیا ہوا ہے، آج بچہ بولنے کے لائق کیا ہوا ہے، اس کے لیے آج بولنے کی پاور اس کو کیا ملی ہے، قوت گویائی اس کو کیا
عطا کی گئی ہے، بولنے کا ملکہ اس کو کیا ملا ہے؟ یہ کہتا ہے میرے ماں باپ میری گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، میرے ماں باپ میری باتوں کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، ان کا دماغ ڈیمیج ہو چکا ہے، ان کی عقل سٹھیا چکی ہے، 60 سالہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، بات کو نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ ارے نادان، اے نوجوان، تو کس زمانے کی بات کرتا ہے؟ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ آج اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے، تو کہتا ہے میرے ماں باپ میری گفتگو کو نہیں سمجھا کرتے ہیں، میرے ماں باپ میری باتوں کو نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ نادان، بولنے کے قابل کیا ہوا ہے؟ بولنے کے لائق کیا ہوا ہے؟ تو نے اپنے بچپن کو نہیں دیکھا ہے؟ جب تو ایام طفولیت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، جب تو بولو براز، پیشاب اور پاخانہ بستر پر لیٹے لیٹے پالنے میں کر لیا کرتا تھا، ایسے عالم میں بھی جب تو بول نہیں سکتا تھا، اپنی تکلیف کو، اپنی بیماری کو، اپنے درد کو، اپنی پریشانی کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا تھا، اس وقت قوت گویائی تیری زبان کے اندر نہیں رکھی گئی تھی، قوت گویائی تیرے منہ کے اندر نہیں رکھی گئی تھی، بولنے کا تجھ کو اس وقت ملکہ نہیں حاصل تھا، بولنے کا پاور نہیں ملا تھا۔ ایسے عالم میں بھی جب تجھ کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، تجھ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، تجھ کو کہیں درد ہوتا تھا، جب تو اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا تھا، تو نادان تیرے ماں باپ تیرے اشاروں سے تیری گفتگو کو سمجھ جائے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تیرے ماں باپ تیرے اشاروں سے تیری گفتگو کو سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن آج بولنے کے قابل کیا ہوا ہے؟ آج بیٹا بولنے کے لائق کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم کو ماں باپ کا بولنا برا لگتا ہے، 60 سال کی عمر میں باپ کا بولنا، باپ کا بات کرنا ہم کو برا لگتا ہے۔ ارے نادان، ایک تو ہی تھا جب بچپنے کے عالم میں تھا، تو نے بولنا شروع کیا تھا، تیرا باپ خوش ہو گیا تھا، تیرے باپ نے تجھ کو بولنا سکھایا تھا، آج تجھ کو ماں باپ کا بولنا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں تو صحیح، معاشرے کا جائزہ تو لیں، سماج کا جائزہ تو لیں، آپ حالات دیکھیں تو صحیح، آج ماں باپ کو کس طریقے سے ٹورچر کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے، ماں باپ پر کس طریقے سے ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کا نوجوان کہتا ہے مولانا صاحب یہ دولت میں نے حاصل کی ہے، یہ عزت میں نے کمائی ہے، یہ شہرت میری اپنی کمائی ہوئی ہے، یہ پراپرٹی، یہ زمین و جائیداد میں نے خود سے حاصل کی ہے، یہ میرا اپنا اسٹیٹس ہے، یہ میری اپنی دولت ہے، یہ میری اپنی عزت ہے، یہ میری اپنی شہرت ہے۔ ارے نادان، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تجھ کو نہیں معلوم ہے یہ تیرا ہی باپ تھا۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے باپ کو تیرے فیوچر کی خاطر، تیرے آنے والے کل کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے اگر پڑوسی کے یہاں پر نوکری کرنے کا نمبر آیا تھا، تیرے باپ نے اس سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ تیری ماں کو محلے میں کسی دوسرے کے یہاں پر برتن مانجھنے کا نمبر آیا تھا، ماں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ تیرے باپ نے صرف نوکری کس لیے کی تھی؟ مزدوری صرف کس لیے کی تھی؟ لوگوں کے تانے، لوگوں کی گالیاں، مالک کی باتوں کو کس لیے برداشت کیا تھا؟ صرف تیرے مستقبل کی خاطر، صرف تیرے فیوچر کی خاطر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سماج کے اندر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر مزدوری کی کوئی عزت نہیں ہے، نوکر کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ یہ آپ کا وہم باطل ہے، یہ گمان غلط ہے۔ عزت مزدور کی بھی ہے، عزت نوکر کی بھی ہے۔ ایک مزدور صرف مالک کے تانے اس لیے سن لیا کرتا ہے، ایک نوکر مالک کی گالیوں کو صرف اس لیے برداشت کر لیا کرتا ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر چند گالیاں مجھ کو مل جائیں گی؟ کیا ہو جائے گا اگر چند باتیں میں برداشت کر لوں گا؟ میرے بیٹے کی اسکول کی فیس کا تو انتظام ہو جائے گا، میرے بیٹے کے آنے والے کل کا تو انتظام ہو جائے گا، میرے بچوں کے اسکول کے بیگ کا تو انتظام ہو جائے گا، میرے بچوں کے گھر والوں کے شام کے کھانے کا تو انتظام ہو جائے گا۔ اگر میں نے گالیوں کو برداشت نہیں کیا، میں نے ری ایکٹ کر دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، پلٹ کر کے میں نے بھی وار کر دیا، تو مجھ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا،
मुझको मजदूरी से निकाल दिया जाएगा, अपने बच्चों के शाम के खाने का इंतजाम कैसे करूंगा, बच्चों की स्कूल की फीस का, बच्चों की कोचिंग की फीस का, बच्चों के आने वाले कल का किस तरीके से इंतजाम कर पाऊंगा। एक मजदूर, एक नौकर सिर्फ मालिक के ताने इसलिए सुन लिया करता है, मालिक की गालियों को इसलिए बर्दाश्त कर लिया करता है, वरना समाज के अंदर इज्जत एक नौकर की भी है, समाज के अंदर इज्जत एक मजदूर की भी है, समाज के अंदर इज्जत एक यानी कि रिक्शा चलाने वाले की भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप नहीं देखते हैं। और आज के हालात तो क्या हैं मियां, आप देखें तो सही, अगर यही बूढ़ा बाप अगर किसी चीज के लिए 10 रुपये का सवाल कर दे, 100 रुपये का सवाल कर दे, ये वो नौजवान है जो के होटलों के अंदर 100-200 रुपए की टिप्स दिया करता है। टिप देते हुए यानी कि कोई आराम महसूस नहीं किया करता है। यही नौजवान जो दोस्तों के साथ पार्टियों के नाम पर हजारों रुपया बर्बाद कर दिया करता है, यही नौजवान जो दोस्तों के नाम पर खेलने और कूदने के नाम पर, दोस्तों के साथ आवारा मस्ती के नाम पर, आवारा गर्दी के नाम पर, दोस्तों के पास साथ में पार्टी के नाम पर हजारों हजार रुपया बर्बाद कर दिया करता है। वही बाप अगर 100 रुपये मांग ले, वही बाप अगर 200 रुपये का सवाल कर दे, हमेशा मुझसे मांगते रहते हो, कभी छोटे वाले से तो तुमने नहीं कहा है, कभी छोटे वाले से तो तुमने नहीं मांगा है, क्या मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है, क्या सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, मुझको अपना भी तो देखना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उस नौजवान की कंडीशन है, ये उस नौजवान की हालत है, ये उस नौजवान की कैफियत है जो 1500 रुपये दोस्तों के नाम पर, दावत के नाम पर, पार्टियों के नाम पर खर्च कर दिया करता है। लेकिन नौजवान तुझको नहीं मालूम है, जब तू छोटा बच्चा था ना, अय्याम तुफुलियत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, अगर तूने अपने बाप से ईद के कपड़ों का सवाल किया था, अगर तूने अपने बाप से एक जोड़ी जूते का सवाल किया था, तेरे बाप के पास गर्चे उस वक्त पैसा मौजूद नहीं था, तेरे बाप के पास गर्चे उस वक्त करेंसी नहीं थी, तेरे बाप के पास गर्चे उस वक्त रुपया मौजूद नहीं था, लेकिन तेरा बाप सुबह सवेरे ही मालिक के दरवाजे पर पहुंच गया था, तेरा बाप सुबह सवेरे ही जहां पर काम करता था उसके यहाँ पर पहुंच गया था। मालिक 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम कर लूंगा, मालिक ओवर छुट्टी कर लूंगा, नाइट छुट्टी कर लूंगा, आज कुछ पैसा मुझको एक्स्ट्रा दे दिया जाए, कुछ पगार, कुछ तनख्वाह मुझको आज यानी कि पहले दे दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मालिक ने पूछा था मुअम्मा क्या है, बात क्या है, मामला क्या है, बतला तो सही, बात क्या है, बात समझ में नहीं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बाप ने अल्लाह अल्लाह अपने उस लहजे से कहा था, अल्लाह की कसम कि ए मालिक सुन ले, आज मेरे बेटे ने मुझसे ईद के लिए नए सूट का यानी कि इंतजाम करने के लिए कहा है, मेरे बेटे ने मुझसे जूतों के लिए कहा है, मेरे बेटे ने मुझसे ईद के कपड़ों के लिए कहा है, इसलिए अगर मैं कपड़े लेकर के, अगर मैं जूते लेकर के, अगर मैं सूट लेकर के अपने बेटे का घर पर नहीं गया तो कौन सा चेहरा लेकर के मैं अपने बेटे के सामने आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें तो सही, यही बाप है, यही बाप है जो क्या नहीं किया करता है औलाद की खातिर, क्या परेशानी का सामना नहीं किया करता है अपने बच्चों की खातिर। आज तो हम आसानी के साथ कह दिया करते हैं मियाँ, आज तो जमाना बड़ा तरक्की कर गया है, आज हर घर के अंदर 2 व्हीलर गाड़ी मौजूद है, आज अक्सर बेशतर घरों के अंदर 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद है, लेकिन हम अपने बचपन में जाने की तो कोशिश करें, अब से 25 से 30 साल पहले जाने की कोशिश तो करें, जिनकी उम्रें और ज्यादा हैं वो और ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करें। उस वक्त मियाँ 2 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी तो होना दूर की बात है, पूरे महल्ले के अंदर 25 से 30 साल पहले साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। ऐसे आलम में भी, ऐसे जमाने में भी अगर हमारी तबीयत खराब होती थी, हमको कोई परेशानी लाहिक होती थी, अगर हम किसी बीमारी का शिकार होते थे तो हमारा बाप ना तो दिसंबर की ठंड को देखता था, न जनवरी के जाड़ों को देखता था। मियाँ आज तो जमाना इतनी तरक्की कर गया है, आप 10 से 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर, 2 से 4 घंटे के अंदर आप हिंदुस्तान के जिस बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहें जा सकते हैं, हिंदुस्तान के जिस बड़े से बड़े अस्पताल के अंदर
جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ 25 سے 30 سال پہلے کے زمانے میں جانے کی تو کوشش کریں، جن کی عمریں اور زیادہ ہیں وہ اور زیادہ پیچھے جانے کی تو کوشش کریں۔ ایسے عالم میں بھی اگر کبھی ہماری طبیعت خراب ہوتی تھی، ہم کو بیماری پکڑ لیا کرتی تھی، جکڑ لیا کرتی تھی، ہمارا باپ جب موٹر سائیکل موجود نہیں تھی، ہمارا باپ جب 4 ویلر گاڑی موجود نہیں تھی، ہمارا باپ جب 2 ویلر گاڑی موجود نہیں تھی، اپنے سینے سے لگاتا تھا، نہ دسمبر کی سردی سے گھبرایا کرتا تھا، نہ جنوری کے جاڑے سے گھبرایا کرتا تھا، نہ مئی جون کی گرمی سے ڈرا کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر چلتے ہوئے راستے میں بیچارہ پیدل ہی پیدل خرامہ ہی خرامہ اپنے سینے سے لگا کر ڈاکٹروں کے چکر لگایا کرتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس لیا پھرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی ندی یا نہر سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی تو ہم کو اپنے سر پر تو بٹھا لیا کرتا تھا، لیکن ہماری بیماری سے، ہماری تکلیف سے ہمارا باپ کوئی سودا نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے والدین ہیں، کیا نہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک باپ کیا نہیں کرتا ہے بچوں کی خاطر۔ آج کتنا ملاوٹی دور ہے، آج کیسا زمانہ چل رہا ہے، ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، جس چیز میں چلے جائیں ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی، لیکن اللہ کی قسم آج بھی ماں باپ کی ایسی سچی محبت ہے جو وہ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، بغیر ملاوٹ کے کرتے ہیں، بغیر لالچ کے کرتے ہیں۔ آج بھتیجا اگر چچا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی کے کام آ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کو سلام کر رہا ہے، بغیر کسی مطلب کے سلام نہیں کر رہا ہے، کلام نہیں کر رہا ہے، گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج چچا چاہتا ہے میں بھتیجے سے زیادہ ترقی کر جاؤں، دادا چاہتا ہے پوتے سے زیادہ ترقی کر جاؤں، اور پوتا چاہتا ہے میں دادا سے زیادہ ترقی کر جاؤں، پڑوسی چاہتا ہے میں اپنے پڑوسی سے زیادہ ترقی کر جاؤں۔ اگر اس نے 4 منزلہ بنایا ہے میں 5 منزلہ بناؤں گا، اگر اس نے 5 منزلہ بنایا ہے میں 6 منزلہ بناؤں گا، اگر اس نے 100 گز کا پلاٹ خریدا ہے میں 200 گز کا پلاٹ خریدوں گا، اگر اس نے 50 گز کا مکان خریدا ہے میں 100 گز کا مکان خریدوں گا۔ آج محلے والا چاہتا ہے میں محلے والے سے زیادہ ترقی کر جاؤں، رشتہ دار چاہتا ہے میں رشتہ دار سے زیادہ ترقی کر جاؤں، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے ایک ذات ایسی بھی پیدا کی ہے جس کو باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ہمیشہ تمنا یہی رہتی ہے مولا میری زندگی جیسا کٹنا تھی کٹ گئی، مولا مجھ کو جیسا زندگی گزارنا تھی گزر گئی، لیکن میری تمنا یہ ہے مولا میرا دل متمنی اس بات کا ہے، میرا دل چاہتا یہ ہے میرے بچے مجھ سے زیادہ ترقی کر جائیں، میرے بچے مجھ سے زیادہ پڑھ جائیں، میرے بچے مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باپ ہی ہوتا ہے کتنی سچی محبت اپنے بچوں سے کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کی قسم ماں باپ کی محبت کتنی سچی اور اچھی ہوا کرتی ہے، لیکن نوجوانوں کو افسوس پتا نہیں ہو تو ہو کیا گیا ہے۔ آج کے اس نئی جنریشن کے مسلمان کو، آج کے اس نئے مسلمان کو پتا نہیں ہو تو ہو کیا گیا ہے۔ ماں باپ سے ہم دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ سے ہم نفرتیں کر رہے ہیں، بیوی کے چکر میں، دوستوں کے چکر میں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنے نوجوان میاں آپ کو ایسے مل جائیں گے ماں باپ سے گفتگو کرنا بند کر دیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے جھگڑا کرنے کے بعد ماں باپ سے بولنا بند کر دیا کرتے ہیں، ماں باپ سے کلام کرنا بند کر دیا کرتے ہیں۔ میاں ماں باپ ترس کرتے ہیں کاش کوئی ایسا موقع میسر آ جائے، کاش کوئی ایسا موقع مل جائے میرے بیٹے سے میری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے، میرے بیٹے سے میرے کلام کا آغاز ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ ترس رہا ہے، ماں ترس رہی ہے اپنے بیٹے سے گفتگو کرنے کے لیے، باپ پریشان ہے اپنے بیٹے سے کلام کرنے کے لیے۔ ایک مدت ہو چکی ہے، ایک عرصہ بیت چکا ہے، ایک زمانہ گزر چکا ہے بیٹے سے کلام کیے ہوئے، کسی طریقے سے باپ انتظار میں ہے، کسی طریقے سے ماں منتظر ہے اس بات کی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا ماں باپ سے نفرت میں اتنا دور جا چکا ہے، بیٹا
ماں باپ سے اتنا دور ہو چکا ہے، اتنا متنفر ہو چکا ہے۔ میاں مہینوں گزر جایا کرتے ہیں، میاں ہفتوں گزر جایا کرتے ہیں، کتنے تو نوجوان آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے سالوں سال ماں باپ سے کلام نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کی قسم جس چارپائی کو آج تم بوجھ سمجھا کرتے ہو، جس وقت یہ بوڑھے باپ کی چارپائی اٹھ جاتی ہے، اللہ کی قسم پھر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ بوڑھی ماں کی چارپائی جس وقت گھر سے باہر چلی جایا کرتی ہے، پھر واپس نہیں آیا کرتی ہے۔ ہر رشتہ دوبارہ مل جایا کرتا ہے، لیکن یہ سچے اور پکے ماں باپ یہ دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنے ایسے نوجوان مل جائیں گے، میاں ترسا کرتے ہیں ماں باپ ان سے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ عید کا دن آتا ہے، ماں آرزوؤں کا اپنا مکمل سپنوں کا خواب تیار کر کے بیٹھی ہے، باپ انتظار میں ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، آج بیٹا اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو بھی عید کا سلام کرے گا، بیٹا اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں سے بھی عید کی مبارکبادی پیش کرے گا۔ آج میرا بیٹا اپنی بستی والے تو اپنی بستی والے ہیں، عیدگاہ کے اندر مسجد کے اندر اگر دوسرے محلے والے ملیں گے، دوسری بستی والے ملیں گے، ان کو بھی عید کا سلام کرے گا۔ عید کا سلام پیش کرنے کے بعد ان کو اپنے گلے سے لگائے گا، سینے سے چمٹائے گا، اور چمٹانے کے بعد عید کی مبارکبادی پیش کرے گا۔ آج تو میرا بیٹا تمام شکوے بھلا دے گا، آج تو میرا بیٹا تمام رنج کو بھلا دے گا، تمام گلے اور شکوے بالائے طاق رکھنے کے بعد میرا بیٹا عید کی مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوگا۔ آج ماں بیٹھی ہے دروازے کی دہلیز پر بیٹے کے انتظار میں، باپ انتظار کر رہا ہے بیٹے کی آمد کا۔ ماں اپنے ارمانوں کے شیش محل کو تیار کرنے کے بعد دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئی ہے۔ میرا بیٹا نماز سے فارغ ہوگا، میرا بیٹا اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو بھی عید کا سلام کرے گا، عید کی مبارکبادیاں پیش کرے گا۔ باپ اس انتظار میں ہے، آج عید کے بہانے ہی صحیح میرا بیٹا عید کا سلام کرے گا، عید کی مبارکبادی پیش کرے گا۔ ایک عرصہ بیت چکا ہے اپنے لال سے بات کیے ہوئے، ایک مدت گزر چکی ہے اپنے لال سے کلام کیے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں اپنے ارمانوں کے شیش محل کو تیار کرنے کے بعد، ماں اپنے ارمانوں کے شیش محل کو بننے کے بعد، اس کا تانا پانا تیار کرنے کے بعد باپ بھی اس انتظار میں ہے۔ بیٹا آتا ہے عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، بیٹا آتا ہے دوستوں اور احباب سے عید کی مبارکبادیاں پیش کرنے کے بعد، بیٹا آتا ہے اپنی بستی والے ہیں، دوسری بستی والوں کو بھی گلے لگانے کے بعد عید کی مبارکبادی پیش کرنے کے بعد، لیکن دروازے پر باپ بھی ہے، دروازے پر ماں بھی بیٹھی ہے، لیکن اللہ کی قسم عید کے دن بھی بیٹا متنفر ماں باپ سے اتنا ہو چکا ہے، نفرت میں اتنی دور جا چکا ہے، بغیر سلام کیے ہوئے ڈائریکٹ بیوی اور بچوں کے پاس چلا جایا کرتا ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آ جایا کرتا ہے، ماں کے ارمانوں کا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بوڑھا باپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے، بوڑھی ماں کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہمت دے پاتی ہے۔ میاں کتنے بچے آپ کو آج بھی ایسے مل جائیں گے، ماں باپ سے گفتگو کرنا بند کر دیا کرتے ہیں، ماں باپ سے کلام کرنا بند کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یاد رکھنا لوگوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی کی نمازوں کو دیکھ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے صدقہ و خیرات کو دیکھ کر کے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی صوموں دیکھ کر کے، روزے کو دیکھ کر کے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ لگانا ہے یہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس نمازی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جا رہی ہے یا اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہے، یہ جو حاجی حج کر کے آیا ہے اس کا حج قبول ہے کہ یا نہیں قبول ہے، یہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کر رہا ہے، یہ جو خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی امداد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اس کا صدقہ اس کا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، یہ اس کے واپس منہ پر مار دیا جا رہا ہے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر پر چلے جانا، وہ گھر پر پہنچنے کے بعد میں اس کے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ لینا، اگر اس کے بوڑھے ماں باپ اس سے راضی ہو تو سمجھ جانا اس کا اللہ اس سے راضی ہے، اور ماں باپ
اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہیں، اور اس کا اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ مدینے کے آقا کہتے ہیں، یہ شافع محشر کہتے ہیں، یہ محبوب داور کہتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، بے شک بے شک، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں بے ہے۔ شک اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، بے شک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کا ادب کرو گے، ماں باپ سے محبت سے پیش آؤ گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، ماں باپ کی بے ادبی کرو گے، ماں باپ سے بد کلامی کرو گے، بدتمیزی سے پیش آؤ گے، معاذ اللہ کتنے تو بچے ایسے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے بچے آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہیں۔ میاں باپ کو چھوڑ دیا گاؤں کے اندر، اور بیٹا آ کر کے شہر کے اندر رہنے لگا ہے بچوں کے ساتھ۔ باپ مئی اور جون کی گرمی میں اس کو پنکھا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور بیٹا اپنی جورو کے ساتھ، بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان ماں باپوں کو دیکھ کر کے، رونا آتا ہے ان بزرگوں کو دیکھ کر کے جو مئی اور جون کی گرمی میں بھی کسی مکان کے چھجلی کے نیچے بیٹھے ہوئے ملتے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں وہ وہاں آ کر کے؟ ضرور اس کے بچوں نے اس کو گھر سے نکالا ہے، ضرور اس کے بچے اس سے صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی اس بوڑھے باپ کو مئی جون کی گرمی میں کسی کے مکان کے آ کر کے نیچے بیٹھ کر کے ہوا لینے کی، ٹھنڈک لینے کی، سورج کی گرمی سے بچنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو کتنے نوجوان ایسے مل جائیں گے، کتنے بچے ایسے مل جائیں گے۔ میاں ماں باپ کی کھاٹ ڈال دی گرمی کے اندر، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، ماں باپ کی کوئی ٹینشن نہیں، خود اچھے طریقے سے عیش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بوڑھا باپ گاؤں کے اندر پریشان ہے، بوڑھی ماں گاؤں کے اندر پریشان ہے۔ کیا تیرے باپ نے تجھ کو اس لیے جوانی کا پروان چڑھایا تھا؟ کیا تیرے باپ نے تجھ کو اس لیے جوان کیا تھا؟ تیری شادی اس لیے رچائی تھی؟ تو کیا سمجھتا ہے کیا کوئی رات ایسی نہیں آتی ہوگی، کیا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہوگی جب بوڑھے ماں باپ گھر پر تنہے تنہا ہوتے ہوں اور وہ بیماری میں، تکلیف میں تجھ کو یاد کرتے ہوں؟ اس پریشانی میں کون ان کا سہارا بنتا ہوگا؟ آپ سوچے تو صحیح، اس پریشانی میں کون ان کو سہارا دیتا ہوگا؟ تم تو آ کر کے شہر میں رہنے لگے ہو، تم تو ماں باپ کو گھر پر چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اس وقت اگر رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں تیرے باپ کو کسی طریقے کی پریشانی پہنچی ہوگی، کسی بیماری نے پریشان کیا ہوگا، رات کے اسی عالم میں اگر تیرے باپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی ہوگی، تیری بوڑھی ماں کو ڈاکٹر کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، بتاؤ وہ کون ان کا سہارا بنا ہوگا؟ تو شہر میں آ کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو شہر میں آ کر کے نو ٹینشن رہ رہا ہے۔ آج تمہارے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تم رہ نہیں پاتے ہو۔ ابے تم تو سمجھا کرتے ہو جو اولاد والے ہو، کس طریقے سے باپ اپنے بچے کی پرورش کیا کرتا ہے، کس طریقے سے خون جگر پلایا کرتا ہے۔ اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میاں باپ اور ماں کو پوری رات نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ وہ نوجوان کیسے نوجوان ہے، اللہ کی قسم، جو باپ اور ماں کی محبت کو چند سکوں کی خاطر تول دیا کرتے ہیں۔ اگر باپ نے بڑے بیٹے کو یا چھوٹے بیٹے کو 2-4 گز زمین پھالتو کیا دے دی ہے، اگر باپ نے چند سکے، چند پیسے، چند ٹکے بیٹے کو کسی کو زیادہ کیا دے دیے ہیں،
तुम बाप के प्यार को, उस 20 साला मोहब्बत को तुम अल्लाह की कसम चंद सिक्कों में तोड़ दिया करते हो। बाप की उस मेहनत को तुम चंद गज जमीन के पीछे कुर्बान कर दिया करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने देखा है अक्सर बेशतर घरों के अंदर यही झगड़े हैं। चंद पैसे किसी भाई को ज्यादा क्या पहुंच गए, चंद गज जमीन, चंद पैसों की जमीन किसी भाई को ज्यादा क्या पहुंच गई। अब बेटा माँ बाप से नफरत करने लगा है, बेटा बाप को दुश्मन की निगाह से देखने लगा है। कितने नौजवान आपको कहते हुए मिल जाएंगे हमारा बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती है। अबे तू किस जमाने की बात करता है? अल्लाह की कसम तू कहता है तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती है, तू कहता है तेरा बाप तुझसे मोहब्बत नहीं करता है। नौजवानों को कहता हुआ आप सुन लोगे कि हजरत हम आपकी बात तस्लीम करते हैं, हमारी माँ तो हमसे मोहब्बत करती है, हमारी माँ तो हमसे प्यार करती है, लेकिन हमारा बाप हमसे मोहब्बत नहीं किया करता है, हमारा बाप हमसे लगाव नहीं रखा करता है। याद रखना अगर तेरी परेशानी में, तेरी बीमारी में, तेरी तकलीफ में पूरी पूरी रात अगर तेरी माँ सरहाने बैठ करके गुजार दिया करती थी तो बिस्तर पर लेटे हुए नींद तेरे बाप को भी नहीं आती थी। वो बेचारा भी करवटें लेता रहता था, करवटें बदलता रहता था। अरे औरत सीने से नाजुक हुआ करती है, ये अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को, अपने गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ज़बान के जरिए, अल्फाज के जरिए बयान कर देती है। लेकिन मर्द को अल्लाह ने ताकत बख्शी है, मर्द को अल्लाह ने हिम्मत से नवाजा है, मर्द को अल्लाह ने पावर से नवाजा है। अगर तेरी तकलीफ में, तेरी बीमारी में सरहाने करके अगर पूरी रात तेरी माँ गुजार देती थी तो बिस्तर पर लेटे नींद तेरे बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेचारा भी पूरी रात करवटें बदलता रहता था। हमने माँ बाप की मोहब्बत को कैसे तोल दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने नौजवान आपको मिल जाएंगे यार उस बाप की मोहब्बत को आप चंद सिक्कों में तोल रहे हैं। वो माँ तुम कैसे कहते हो यार माँ मोहब्बत नहीं करती है? तुमने किस मुंह से कह दिया है? तुमने किस पागल से ये बात सुन ली है? किस पागल के बहकावे में तुम आ गए हो? यार मैं बात आपको बतलाने चला हूँ। आपने देखा होगा ये माँ ही हुआ करती है। अगर हॉस्पिटल के अंदर, अगर अस्पताल के अंदर कंडीशन ये आ जाए, नौबत ये आ जाए, या तो जच्चा बच सकती है या बच्चा बच सकता है, या तो माँ बच सकती है या उस माँ के शिकम से पैदा होने वाला बच्चा उसका बेटा बच सकता है। तो आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, मुहासबा किया होगा, मुआयना आपने किया होगा, डॉक्टर साहब का मशवरा होगा क्या? अगर जच्चा सलामत होगी बच्चे और भी आ जाएंगे, माँ सलामत होगी औलाद और भी पैदा हो जाएगी। रिश्तेदारों का मशवरा यही है कि किसी तरीके से माँ को बचा लिया जाए। अगर माँ सलामत है तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे। महल्ले वालों का मशवरा यही, ससुराल वालों का मशवरा यही, रिश्तेदारों का मशवरा यही, मैके वालों का मशवरा यही, दोस्तों अहबाब का मशवरा यही, तमाम लोगों का मशवरा ही होता है, डॉक्टरों का मशवरा ही होता है। अरे जच्चा सलामत है तो बच्चा तो और भी आ जाएगा, माँ सलामत है तो बच्चा और भी अल्लाह ने अगर तकदीर में लिखा होगा मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम जब इस कंडीशन के बारे में, जब इस कैफियत के बारे में, जब इस नौइयत के बारे में एक माँ को पता चलता है, चुपके से डॉक्टर के कान में कहती है डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी की परवाह ना करें, मेरी टेंशन ना लें, मेरी कोई परवाह ना करें, किसी तरीके से मेरे पेट के अंदर इस बच्चे को बचा लिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबे जिस माँ ने अभी अपने लाल के चेहरे पर निगाह नहीं डाली है, एक मर्तबा तक देखा तक नहीं है, वो माँ अपनी जिंदगी से खेल रही है अपने लाल की खातिर। वो माँ अपनी जिंदगी का सौदा कर रही है अपने बेटे और बेटी की खातिर। वो माँ अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही है अपने बच्चे की खातिर। वो किस बच्चे की खातिर? जिस बच्चे को माँ ने अभी एक निगाह तक देखा नहीं है, जिस बच्चे पर एक नजर तक नहीं डाली है। अबे वो कौन पागल है जो कह दिया करता है माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं किया करते हैं? और फिर जिस बच्चे को 9 महीने अपने शिकम में रखा हो, 2 साल अपनी छाती का दूध पिलाया हो, 7 से 8 साल अपने सीने से चिमटा के सुलाया हो, जिस बेटे को जवानी का परवान चढ़ाया हो,
बताओ वो माँ उस बच्चे से कैसे मोहब्बत नहीं कर सकती है, वो माँ अपने बच्चे से कैसे प्यार नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी तो मोहब्बत का आलम ये है, उसके तो प्यार का आलम ये है, अल्लाह उसकी मवद्दत का आलम ये है। जिस पर नजर नहीं डाली है उसकी खातिर जिंदगी दांव पर लगा रही है, तो बतलाओ उससे कैसी मोहब्बत करती होगी, उससे कैसी उल्फत करती होगी, उसका प्यार उस अपने बच्चे से कैसा होगा जिसको 9 महीने शिकम में रखने के बाद 2 साल अपनी छाती का पिस्तान का दूध पिलाया हो, अपने दूध पिलाने के बाद 7 से 8 साल अपने पहलू में सुलाया हो, जवानी का परवान चढ़ाया हो। आज आपको कितने बच्चे ऐसे मिल जाएंगे मियाँ, आज बच्चे माँ बापों से मुतनफिर होते चले जा रहे हैं। आप देखें तो सही, जब नौजवान घर पे आराम से सोता रहता है, जब हम और आप घर पे बिस्तर पर आराम करते रहते हैं, सोशल अकाउंट के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करते रहते हैं, रात के 3 बजे बुजुर्ग हजरात कितने आपको रिक्शे चलाते हुए मिल जाएंगे। वो बाप ही तो है किसकी खातिर निकले हैं, उस औलाद की खातिर जो घर पर आराम कर रही है। अरे वो बाप ही तो है, रात के 3 बजे निकल जाओ, रात के 4 बजे निकल जाओ, सुबह फजर में जिस वक्त नींद का गलबा होता है, हर शख्स को नींद प्यारी होती है, रिक्शा खींचते हुए कितने बाप आपको मिल जाएंगे। बस पर को किराए करते हुए बस पर आपको कितने बाप नजर आ जाएंगे। ये बाप ही तो हुआ करता है, क्या नहीं किया करता है औलाद की खातिर, अल्लाह की कसम क्या नहीं किया करता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये माँ ही तो हुआ करती है। फिर हम कहा करते हैं हमारे माँ बाप ने हमारी खातिर क्या किया है, हमारे माँ बाप ने हमारी खातिर आखिर क्या किया है। ये हमारा अपना स्टेटस है, ये हमारी अपनी दौलत कमाई हुई है, ये इज्जत हमारी अपनी है, ये शोहरत हमारी अपनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों में बस बहुत तेजी के साथ बात को खत्म करने चला हूँ। बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना है, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी। एक दिन माँ की बारगाह में आ गए, आकर के अर्ज करने लगे, माँ मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, या तो मैं मेरी माँ तू अपने हक मुझको मुआफ फरमा दे, अगर तू अपना हक मुझसे मुआफ कर देगी मैं रब को राजी करने के लिए जंगलों में निकलना चाहता हूँ, बयाबान में जाना चाहता हूँ, फॉरेस्ट का मैं सफर करना चाहता हूँ, जंगल में जान करके मैं तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करूंगा, अल्लाह को राजी करूंगा। माँ ने अपना हक मुआफ किया है और माँ ने इजाजत बायजीद बुस्तामी को अता फरमाई है। बायजीद बुस्तामी जंगलों की जानिब निकल गए हैं, बायजीद बुस्तामी बयाबान में निकल गए हैं, बायजीद बुस्तामी सहरा में निकल गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 1 साल नहीं लोगों, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, मुकम्मल 12 साल हो चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुकम्मल 12 साल बीत चुके थे, 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन जिस कुर्बे हुजूरी के लिए, जिस कुर्बे खास के लिए, जिस रब के कुर्ब के लिए बायजीद बुस्तामी रब का हक मुआफ करवा, माँ का हक मुआफ करवाने के बाद, माँ से इजाजत तलब करने के बाद जंगलों के लिए आए थे, जंगलों के लिए निकले थे अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर वो मकामे हुजूरी, वो रब का कुर्बे खास हासिल नहीं हुआ है। एक दिन बुस्तान से गुजरना हो रहा था, अचानक से माँ की याद आई है, चलो देखा जाए चल करके, माँ का हाल भी तो दरियाफ्त कर लिया जाए, माँ की कंडीशन को भी तो देख लिया जाए, माँ की क्या कंडीशन है, माँ की क्या हालत है उसको तो भी मालूम कर लिया जाए। सफर से आए हैं, बड़ा गंदा हाल है, सफर से थके हुए आए हैं, रात की तारीकी है, देखा है दरवाजे पर दस्तक देना चाहते थे, हाथ को रोक लिया है बायजीद बुस्तामी ने। बायजीद कहते हैं बुरी जिंदगी तो है बायजीद, तुमने माँ को चैन से नहीं सोने दिया है, अब माँ आराम कर रही है तो माँ की नींद में क्यों खलल पैदा करना चाहते हो, चलो माँ को सो लेने दिया जाए, माँ को आराम कर लेने दिया जाए। कुछ वक्फा गुजरा है, कुछ वक्त गुजरा है कि घर की नाली के जरिए कुछ पानी के कतरे बाहर आए हैं। बायजीद बुस्तामी समझ गए हैं सहरी का वक्त हो चुका है, माँ तहज्जुद के लिए बेदार हो चुकी है, माँ तहज्जुद की नमाज के लिए उठ चुकी है। अब दरवाजे पर दस्तक दी है, दरवाजे पर दस्तक ही दी थी, उधर बायजीद बुस्तामी अल्लाह अकबर कबीरा तफक्कुर तदब्बुर कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं। 12 साल का अरसा बीत चुका है, रीश हाय मुबारका
دال یہ مبارکہ بھی سفید ہو چکی ہے، چاندی اس میں پیر آئی ہے، پتہ نہیں ماں پہچانے کی یا نہیں پہچانے کی۔ اللہ کی قسم بایزید بسطامی ابھی یہی تفکر و تدبر کر رہے ہیں، یہی غور و فکر کر رہے ہیں، خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے، وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں، یہ ماں کو صفت اللہ نے بخشی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بایزید بسطامی یہی سوچ ہی رہے تھے، غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہی دی تھی، اندر سے آواز آئی ہے، ماں نے بیٹے کی خوشبو سے پہچان لیا ہے کہ میرا بیٹا بایزید آ چکا ہے۔ اندر سے آواز دی ہے ماں نے کہ بیٹا بایزید، جس مقصد کے لیے مجھ سے میرا حق معاف کرا کر مجھ سے اجازت طلب کر کے تم نکلے تھے، بلاؤ وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ رب کا قرب ملا یا نہیں ملا ہے؟ قرب حضوری حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بڑا گندہ حال ہے، سفر سے تھکے ہوئے ہیں، 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ماں کی جب اس آواز کو سنا، بایزید بسطامی سے رہا نہیں گیا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے ہیں۔ بایزید بسطامی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے ہیں، گریہ زاری کرنے لگے ہیں، گڑگڑانے لگے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان، جس مقصد کے لیے آپ کا بیٹا آپ سے اجازت لے کر کے نکلا تھا، ماں قرب حضوری حاصل نہیں ہوا، ماں اللہ کا قرب ابھی تک نہیں ملا ہے۔ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے، بایزید بسطامی کی امی جان نے جب بیٹے کو روتا ہوا دیکھا ہے، اللہ کی قسم ماں سب کچھ برداشت کر لیا کرتی ہے، لیکن بیٹے کا رونا، بیٹے کا پریشان ہونا ماں باپ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کر دیا ہے اور عرض کیا ہے، میرے مولا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا شہزادہ مجھ سے اجازت طلب کرنے کے بعد، مجھ سے اجازت لینے کے بعد تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن 12 سال میرے بیٹے نے جنگلوں کی خاک چھانی ہے، میرے بیٹے نے جنگلوں کے اندر پتے کھائے ہیں رہ کر کے، لیکن اس کے بعد بھی قرب حضور ہی نہیں ملا ہے، اس کے بعد بھی مولا تیرا قرب حاصل نہیں ہوا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، بایزید بسطامی کی ماں نے ادھر تو رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، جو مقام حضوری، جو قرب خاص بایزید بسطامی کو 12 سال جنگلوں کی خاک چھاننے کے بعد، 12 سال جنگلوں میں اللہ اللہ کرنے کے بعد، 12 سال جنگلوں میں عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا کی برکت سے بایزید بسطامی کو سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔